سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ جو ہے نا، سجدہ یاد رکھیے گا، یہ نشانی ہے عاجزی کی اور فرما برداری کی، یہ نشانی ہے عاجزی اور فرما برداری۔ لیکن شریعت کے اندر سجدہ اس کو کہتے ہیں کہ زمین پر پیشانی رکھی جائے، یہ سجدہ کہتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح، سجدہ وہ ہوتا ہے کہ زمین پر پیشانی ٹک جائے، یہ رکھی جائے، یہ ہوتا ہے اصل سجدہ۔ اگر کسی نے زمین پر پیشانی نہیں رکھی لیکن ہونٹ سے بوسہ دیا تو یہ سجدہ نہیں کہلائے گا، یہ سجدہ نہیں کہلائے گا۔ سجدے میں یہ شرط ہے کہ زمین پر اس کی پیشانی ٹکے، یہ شرط ہے سجدے کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نماز کے مسائل بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ اگر آپ کی زمین پر پیشانی نہ ٹکے تو سجدہ شمار ہی نہیں ہوگا۔ حضور نے حدیث میں بھی فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدے کا حکم دیا، جس میں سے پیشانی ہے، ناک ہے، دونوں ہاتھ ہیں۔ تو اس لیے پیشانی کا ٹکنا یہ ضروری ہے سجدے کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہاں پر شرط بھی ہے کہ بنیت سجدہ ہو، نیت بھی ہو۔ سجدے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ سجدہ تعبدی تو وہ ہوتا ہے کہ کسی کو خالق مان کر اس کے لیے جھکا جائے، جیسے ہم رب کو خالق مانتے ہیں، رب کو مالک مانتے ہیں، رب کو خالق مان کر جب اس کے سامنے جھک رہے ہیں نا، یہ سجدہ تعبدی ہے، یعنی عبادت کی نیت سے جھک رہے ہیں ہم۔ اور دوسرا سجدہ ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، جو عظمت کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے، عظمت کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی کو فقط بزرگ جان لیا، کوئی ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی نیک ہے، اس کے سامنے ادب سے، تعظیم سے جھکا جائے، لیکن یہ نہ لگایا جائے، یہ نہ ٹکایا جائے، یہ یاد رکھیے گا، سجدہ تعظیمی۔ اور جو وہاں ملائکہ نے کیا تھا نا آدم علیہ السلام کو، وہ سجدہ تعبدی نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، کیونکہ حضرت آدم کو عظمت عطا فرمائی تھی اور پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ اب سجدہ کرو، تو وہ سجدہ یاد رکھیے گا تعظیمی تھا، تعبدی نہیں تھا۔ ہاں پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں، سجدہ تعبدی ہے بس۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی تھا، ان شریعتوں کے اندر جائز تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو، اور پھر جب یہ حکم سن لیا نا فرشتوں نے تو فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا، سب نے، جتنے بھی فرشتے تھے، یہ حکم سن کر سارے کے سارے فرشتے، اچھا سوچا بھی نہیں انہوں نے ہم کریں نہ کریں، یہ تو نبی ہے، اللہ تو نہیں ہے، اللہ تو وہ ہے، سوچا بھی نہیں انہوں نے، بلا تعمل سارے کے سارے جو ہے وہ سجدے کے اندر چلے گئے۔ اور مفسرین کرام یہاں فرماتے ہیں کہ سجدہ سب سے پہلے جبرائیل امین نے کیا تھا، سب سے پہلے سجدہ جب اللہ نے حکم، جبرائیل امین نے کیا، اور پھر اس کے بعد میکائیل علیہ السلام نے کیا، پھر اسرافیل علیہ السلام نے کیا، پھر اسرائیل علیہ السلام، یہ جو 4 فرشتے مشہور ہیں، پھر اس کے بعد سارے کے سارے جتنے بھی تھے سارے فرشتوں نے دیکھا، سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین کو فرشتوں کا سردار بنایا گیا۔ کیوں بنایا گیا؟ خدمت انبیاء کی وجہ سے۔ سب سے پہلے حکم جب ہوا تو سب سے پہلے سجدے کے اندر چلے گئے، خدمت انبیاء کی وجہ سے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سجدے میں گئے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام گئے تھے، اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی پیشانی پر یہ پورا قرآن حضرت میکائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہوا، ان کو یہ انعام دیا گیا۔ بہرحال یہ روایتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اچھا یہ دن کون سا تھا؟ یہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن۔ یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی۔ سجدے کا جو حکم دیا گیا، سجدہ جو کرایا گیا، وہ بھی جمعے کے دن تھا، اور جنت میں رکھا گیا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ جنت سے جب باہر واپس زمین پر بھیجا گیا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ جنت میں جانا بھی جمعہ، آنا بھی جمعہ۔ زمین پر آئے، آ کر جو توبہ قبول ہوئی آپ کی، توبہ کرتے رہے، وہ بھی جو جمعے کا دن تھا جب توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس لیے جمعے کا دن سید الایام ہے، عظمت والا دن ہے، فضیلت اور بڑی برکت والا دن ہے جمعے کا دن۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی واقعات، بڑے بڑے واقعات جمعے کے دن ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، اکثر سنتے بھی ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی وہ بھی جمعے کا دن ہے۔ اس وجہ سے جمعے کا دن جو ہے وہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو سجدہ کیا گیا تھا اس کی مدت کتنی تھی؟ فرماتے ہیں کہ ظہر سے عصر تک جتنا وقت ہوتا ہے نا، یہ سجدہ اتنی دیر ہوتا رہا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، 100 برس تک یہ سجدہ رہا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، 500 برس تک یہ سجدہ رہا۔ سجدہ ہو گیا الا ابلیس، مگر ہوا کیا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ سب نے مان لیا، مان کر سجدے میں چلے گئے، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کو اپنی عبادت پر غرور تھا۔ عبادت کے نشے میں مست رہا، اس کے اندر آ کر مست آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے منع کر دیا، کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ سے نکال دیا۔ اسی لیے لفظ ابلیس، اس کا نام رکھا۔ یہ بعد میں نام پڑا ابلیس، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کا اصل نام عزازیل تھا، عزازیل۔ ابلیس بعد میں پڑا اس لیے چونکہ یہ لبسا سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کیا ہوا، اور ابلیس جو ہے وہ رحمت سے دور ہے۔ یہاں میں ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، فرشتے سجدے میں گرے تو شیطان نے آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ کر لی تھی۔ پہلے کھڑا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا، لیکن جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تو شیطان مڑ گیا، گھوم گیا، اس نے پیٹھ کر لی۔ اور جب پیٹھ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کی صورت جو تھی اس کو مسخ کر دیا، اس کو ختم کر دیا اور نکال دیا اس کو۔ پھر شیطان گیا، کوشش کی اس نے کہ کسی طرح مل جائے، توبہ قبول ہو جائے کسی طرح۔ روایت میں آتا ہے، تفسیر عزیزی نے اس کو لکھا ہے کہ شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا ایک دفعہ، اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اور کہا کہ اے موسیٰ، تم اللہ کے نبی ہو، آپ کی دعا مقبول ہے، اور نبی جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ آدم، اے موسیٰ، میرے لیے دعا کر دو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ شیطان کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اب توجہ سے سنیے آپ نے یہ بات، بڑی اہم بات آئے گی آخر میں سے۔ تو شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو تاکہ میری توبہ قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے معاف کر دے۔ شیطان یہ عرض کر کے حضرت موسیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جب میں جاؤں گا پھر بات کروں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے نا، کلام کیا کرتے تھے، کہا میں بات کروں گا پھر بتاؤں گا، کچھ دنوں بعد آنا۔ چلے گئے، جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ، شیطان آیا تھا، ایسے ایسے کہا ہے اس نے، توبہ قبول کر۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، تمہاری دعا قبول ہے، دعا مستجاب ہے تمہاری، کوئی شک نہیں ہے، تم میرے نبی ہو۔ تو فرمایا لیکن توبہ بھی قبول کر لوں گا اس کی، لیکن شرط وہی ہے، شرط وہی ہے، آدم کو سجدہ کر لے جا کر۔ اب وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے، قبول کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر بات کی، کہا کہ ہاں بھی بات ہوئی ہے بھائی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبول کر لوں گا توبہ،
لیکن شرط وہ یہ ہے کہ آدم کی قبر کو جا کر سجدہ کر لو۔ شیطان نے کہا کہ موسیٰ میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب تو وہ ہے ہی نہیں، اب ان کو کیا کروں گا جا کے قبر پہ؟ سجدہ ہی کرنا ہوتا تو زندہ کو کر دیتا، تو وہی تو نہیں کرنا تھا۔ کہا نہیں کروں گا۔ کہا نہیں کرے گا تو جا، پھر تیری توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ شیطان جانے لگا تو جانے سے پہلے کہا کہ موسیٰ تمہارا احسان ہے مجھ پر، اور وہ احسان یہ ہے کہ تم نے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں بات کی، جا کر سفارش کی۔ کہا کہ اے موسیٰ اسی لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ اور وہ بات کیا تھی جو توجہ سے سننی ہے آپ نے؟ وہ یہ، شیطان نے کہا کہ موسیٰ میں تین حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر میں کسی بھی انسان کو بآسانی بہکا سکتا ہوں۔ تین حالتوں میں جو چاہوں انسان سے کروا دیتا ہوں، وہ بالکل میرے کنٹرول میں ہوتا ہے اس وقت، تین حالتوں کے اندر۔ کہنے لگا کہ موسیٰ پہلی حالت تو یہ ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتا ہے، کہا جب وہ غصے میں ہوتا ہے نا، وہ مکمل طور پر میرے کنٹرول میں ہوتا ہے، میں جو چاہے کروا دیتا ہوں اس سے۔ آپ دیکھیں اگر ہمارے یہاں معاشرے میں بھی بہت سارے جو جھگڑے ہوں، معاشرتی معاملات ہیں جہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر آپ اس کو جا کر بالکل آخر میں دیکھیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ غصے میں یہ کام کیا ہے اس نے۔ کئی معاملات، کئی باتیں، کئی چیزیں ایسی آتی ہیں، کئی لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں طلاق کے، اس طرح کے، تاکہ اسے غصے میں دیکھیں، لڑائی ہو گئی، یہ ہو گیا، اس نے یہ کہا، میں نے بھی یہ کہا۔ آج ہمارے اندر ہے یہ چیز، غصے پر کنٹرول نہیں۔ شیطان نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ اس تین حالتوں میں سے پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان مکمل طور پر میرے کنٹرول میں ہوتا ہے، غصے کی حالت میں۔ شیطان نے کہا کہ ویسے تو یہ تو حدیث بھی ہے کہ ویسے تو انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں، لیکن کہا کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو میں رگوں میں نہیں بلکہ اس کے جسم کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہوں، اس لیے مکمل کنٹرول میں ہوتا ہے میرا۔ پہلی حالت یہ غصے کی حالت، بچنا ہے ہم نے اس سے، کنٹرول کرنا سیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور جب غصہ آگ ہے، اگر کہیں آ جائے نا تو کوشش کیا کریں اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، غصہ ٹھنڈا ہو، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ یہ طریقے بتائیں میرے رسول نے۔ وضو کر لیں، کیونکہ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، غصے کی حالت میں آگ ہے، وضو کر لیا، اللہ آسانی فرماتے ہیں۔ پہلی چیز، ہم نے شکار نہیں ہونا شیطان کا نا، بتا دیا اس نے خود۔ دوسری چیز جس میں شیطان نے کہا کہ بڑے کنٹرول میں ہوتا ہے، بڑی آسانی سے بہکا دیتا ہوں، کہا دوسری چیز جہاد کی حالت میں، جہاد کی حالت میں جب کوئی میدان جہاد میں لڑ رہا ہو نا تو میں اس کو اس کے گھر کی یاد دلاتا ہوں، اس کے بیوی بچوں کی یاد دلاتا ہوں، تو اس کا ذہن جو ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے، بیوی بچوں گھر کی یاد، کیونکہ جہاد میں پتہ تو نہیں ہے نا وہ گیا ہے کہ بھئی بچ کر بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، کہ میں اس وقت اس کو یاد دلاتا ہوں اس کے گھر بار کی، اور اس کو پھر پیچھے لوٹا دیتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ جبکہ شریعت نے منع کیا ہے سختی سے، قرآن کا حکم ہے کہ جب میدان جہاد میں آ جاؤ تو پیچھے نہیں پلٹنا تم نے، شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تیسری حالت کہ جس کے اندر شیطان انسان کو بہت جلد بہکا دیتا ہے، شیطان نے کہا کہ تیسری حالت وہ ہے کہ کوئی مرد غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو، کہ بس میں اس وقت ان کو زنا کی طرف لے جاتا ہوں اور برباد کر دیتا ہوں۔ یہ تین حالتیں ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا اسی لیے کہ جب ایک مرد اور عورت اکیلے تنہائی میں ہوں گے، اجنبی
تو فرمایا کہ ثالثہما شیطان، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے جو کہ بہت جلد اس کو بہکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ شیطان نے خود بتایا یہ کہ میں 3 حالتوں کے اندر انسان کو بالکل کنٹرول کرتا ہوں، اب بچنا ہے۔